آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ پوری سیرت تو کافی دن لگ جائیں گے اس کو پڑھنے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس کو فیل کا واقعہ کہتے ہیں، اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا۔ یوں کہ ابرہہ نامی ایک شخص تھا جس نے کہا کہ مسلمان بیت اللہ کا طواف کرتے تو اس نے اپنا ایک خانہ کعبہ بنایا اور لوگوں سے کہا کہ آ کر اس کا طواف کرو، آپ کہاں ادھر جا رہے ہو؟ تو وہاں ایک شخص آیا، اس نے اس کو آگ لگا دی اور وہاں گندگی کر کے وہاں سے چلا گیا۔ بس پتہ چلا کہ وہ تو کوئی عرب تھا اور مسلمان تھا۔ اب اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا اور جو بیت اللہ ہے اس کو گرا کر رہوں گا، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اب جب قریب پہنچا، وہاں محمود جو ہاتھیوں کا بڑا تھا وہ آگے نہیں جا رہا تھا، لاکھ کوشش کی وہ آگے نہیں جا رہا تھا، پھر پیچھے لے جاتے تو واپس پیچھے چلانا شروع ہو جاتا، وہ آگے نہیں جا رہا تھا۔ اچھا، اتنے میں جب یہ لوگ قریب ہوئے، دیکھا کہ کچھ اونٹ چڑھ رہے تھے، انہوں نے اس کو پکڑ کر قبضہ کر لیا ان پہ اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ اونٹ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عبد المطلب کے، چاچا نہیں دادا عبد المطلب۔ تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے اونٹ تو وہ لے کر گئے ہیں، تو وہ گئے ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ نے جب ان کو دیکھا تو بہت متاثر ہو گئے کہ بہت روبدار شخصیت ہے، پتہ نہیں کیا کہنے آئے۔ ان سے کہا کہ کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا میرے اونٹ آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا میں تو آپ کو بہت عزت دار اور روبدار سمجھ رہا تھا، میں آپ کی بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں اور آپ اپنے اونٹوں کے پیچھے۔ انہوں نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کو جانے اور اس کا کام جانے۔ وہ اپنے اونٹ لے کر چلا گیا اور جا کے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اس نے دعائیں شروع کر دی کہ اس کی حفاظت فرما۔ اب ابرہہ جب لشکر اس کے قریب گیا تو اللہ پاک نے آسمان سے ابابیل پرندے بھیجے۔ ہر پرندے کے چونچ اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھی جو سر پہ لگتی اور بالکل سوراخ کر کے نکل جاتی، بندے وہی گر جاتے، ہاتھی بھی اسی طرح۔ ابرہہ وہ بھاگا اور اس کا پورا جسم ایسا ہو گیا کہ پگھلنے لگا، اور پورا جسم اس کا پگھل کر وہ مر گیا۔ یہ حضور کے پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے جو مشہور ہے۔ 50 یا 55 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، مشہور 12 ہے لیکن صحیح لوگ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب پیدائش سے 6 مہینے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو لہب کی باندی ہے صوبیہ، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کی والدہ نے پلایا۔ پھر عرب میں رواج تھا کہ جو بچے ہوتے ان کو گاؤں دیہات سے لوگ آ کر اپنے ساتھ لے جاتے تاکہ وہ دیہات کے ماحول میں پرورش پائے اور ان کی زبان خالص ہو جائے، صاف ہو جائے، اور ایک فائدہ یہ ہو کہ صحت مند ہو جائے۔ گاؤں دیہات میں ہوا بھی صاف ہوتی ہے، ہر چیز۔ تو جب قافلہ آیا عورتوں کا، وہ سب بچے لے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لے رہا تھا، کہا کہ یتیم ہے، کوئی پیسے بھی نہیں ملیں گے ہمیں۔ لیکن حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہم آئے ابھی خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اب جب واپس جانے لگے دیکھا کہ ان کی اونٹنی سب سے پیچھے تھی، واپسی پہ سب سے آگے تھی، اور دودھ اور اس کا زیادہ ہو گیا اور سایہ کیا بادلوں نے ان پہ، اور حلیمہ سعدیہ کو اللہ پاک نے ایسا چمکایا کہ آج تک ہم ان کا نام لے رہے 1450 سال بعد بھی یہاں پر بیٹھ کر۔ تو آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی یتیم ہے، جیسے حضور یتیم تھے، دین بھی آج یتیم ہو گیا، کوئی اس کو لفٹ نہیں کرا رہا ہے، کوئی اس کو گلے نہیں لگا رہا۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو گلے لگایا، اللہ پاک نے اس کو اتنا چمکایا کہ آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ اگر آج ہم حضور کے دین کو گلے لگائیں گے تو اللہ پاک ہمیں چمکائیں گے جیسے حلیمہ سعدیہ کو چمکائیں۔ ابھی ہماری مرضی ہے کہ ہم چمکنا چاہتے ہیں یا ویسی ٹائم پاس والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر چلی گئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال گزارے۔ 4 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو پہلا واقعہ ہوا شق صدر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو فرشتوں نے چیرا اور دل نکال کے اس کو دھویا، پھر واپس اس کو بند کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ کو جب اس واقعے کا پتہ چلا، وہ آپ کو واپس اپنی والدہ کے پاس لے آئی، ایسا نہ ہو کہ اس کو کچھ ہو جائے۔
2 سال آپ نے والدہ کے ساتھ گزارے. والدہ آپ نے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہ رہی تھی مدینے. وہاں زیارت کر کے واپس مکے کی طرف لوٹ رہی تھی کہ مکہ اور مدینے کے بیچ میں ابوا نامی ایک مقام ہے، وہاں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضور تھے اور ام ایمن جو ان کی خادمہ تھی وہ ساتھ تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے واپس پہنچے، کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے تو کہا کہ کافی رو رہے تھے. وہ بہت رونے والا انداز بھی ہے وہ جو بیان کرتے ہیں. تو وہ آپ لوگ سن بھی لینا. اچھا ہے. وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی 8 سال تک. 8 سال یا 9 سال آپ کی عمر ہوگی کہ ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ کی پرورش آپ کے چاچا ابو طالب نے کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کر دی. کیونکہ آپ کے چاچا ابو طالب کے ہاتھ معاشی حالت صحیح نہیں تھے، تو آپ نے ان کا ہاتھ بٹایا تاکہ ان کی مدد ہو سکے. اس سے کہتے ہیں کہ بھائی سینس رکھنا اور سوچنا، فکر کرنا کہ والد چاچا کے حالات خراب ہے تو مجھے صرف بیٹھ کر کھانا نہیں چاہیے بلکہ اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے. احساس کیا انہوں نے، اور انہوں نے اس طرح کر کے بکریاں چرائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں شام کا پہلا سفر ہوا. ابو طالب جانے لگے شام کی طرف تو آپ نے بھی ضد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھ لے کر چلے گئے. لیکن وہاں بصرہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ وہ ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا کہ وقت کے آخری نبی ہے، اور ابو طالب سے کہا کہ اس کو واپس بھیج دے ورنہ یہود اس کو قتل کر دیں گے. اور ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے واپس بھیجا 8 یا 10 یہودی وہاں سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آخری پیغمبر یہاں سے گزریں گے. تو اب اس سے دیکھا جائے کہ یہود کتنے پہلے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. یہاں تو ہم سب کرکٹ کے پیچھے لگے ہوئے نا، کوئٹہ گلیڈیٹر ہے، فلانا ہے، PSL ہے. یہ اسرائیل کی آج تک کرکٹ ٹیم نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے لیکن ٹیم نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں پہ لگایا ہی نہیں جاتا. ان کے بچوں کو شروع سے ہی میتھمیٹکس اور کریٹیو مائنڈ اور کریٹیکل تھنکنگ یہ چیزیں سکھائی جاتی، اور اسلحہ چلانا ان کو سکھایا جاتا ہے، نشانہ بازی اور یہ گیمز ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے کہ بھائی نیو ورلڈ آرڈر ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی، اور ہم کرکٹ میں لگے ہوئے، اس میں لگے ہوئے، ٹک ٹاک میں اور اس میں لگے ہوئے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے شام سے، اور پھر آپ نے ایک جنگ لڑی جس کو حرب الفجار کہتے ہیں. وہ جنگ اصل میں حرب الفجار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان مہینوں میں لڑی گئی جس مہینوں میں لڑائی اس وقت کرنا منع تھا. محرم اور ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 4 مہینے ہیں، رجب، ان مہینوں میں لڑنا منع تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس طرح لڑائی لڑی کہ اپنے چاچا کو صرف تیر اٹھا کر دیتے تھے. یہ لڑائی لڑی گئی. اور پھر اس کی کچھ سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ، ایک ٹرسٹ میں حصہ لیا، ایک معاہدہ کیا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں. یہ اردو والا فضول نہیں ہے بلکہ یہ فضول فضل سے نکلا ہے، فضیلت سے. اور کیوں فضول نام رکھا گیا؟ کیونکہ اس معاہدے میں جو شرکت کرنے والے تھے وہ فضل نام ان کا جاتا ہے. ایک فضل بن فضالہ اور فضل کیا، فضل بن فلانا فلانا، 2-3-4 نام فضل والے تھے، اس وجہ سے حلف الفضول اس کا نام پڑا. معاہدہ کیا ہوا، اس کا منشور کیا تھا اس انجمن اور اس ٹرسٹ کا کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے اور مظلوم کی حمایت کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے اس سوچ کے تھے، اور حضور نے اس میں شرکت کی اور معاہدہ کی. جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ اماں ختیجہ کا مال لے کے شام کا اپنے دوسرا سفر کیا، وہاں سے کافی نفع کمایا، واپس آئے تو اماں ختیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے مشورہ کیا اور پھر ہاں کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور نکاح ہوا. پھر 35 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو تعمیر کعبہ ہوا. سیلاب آیا تھا، کافی نقصان پہنچا تھا بیت اللہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش سب جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا اس کی ہم نے تعمیر کر دی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو حلال کمائی سے ہم نے بنانا ہے. اب جب حلال کمائی کا وہ کیا، دیکھا کہ حلال پیسے اتنے نہیں تھے کہ جس سے
پورا بیت اللہ بنایا جا سکے۔ تو حتیم آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کے اس طرف ایک چار دیواری چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم بولتے ہیں۔ یہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس طرف بیت اللہ کو بنایا گیا۔ پھر اس پہ حجر اسود کا مسئلہ ہوا کہ اب اس کو کون رکھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے آئے گا بیت اللہ میں وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے انہوں نے کہا کہ بالکل یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اس کی بات ہم مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور سارے سرداروں سے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑ کے اس کو لے چلو بیت اللہ کی طرف۔ وہ وہاں سے اٹھا کر بیت اللہ کے قریب لائے، پھر حضور نے اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا ایک خون ریزی ہونے والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے، رویا صادقہ جس کو بولتے ہیں۔ رات کو آپ خواب دیکھتے، صبح بالکل وہی ہوتا جو آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے لگے، خلوت نشینی کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ بس غور فکر کرتے تھے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے، کیسے بنائی ہے، دنیا کا مقصد کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ اسی اثنا میں غار حرا کا واقعہ وہ جو مشہور ہے، آپ نے سنا ہے، پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، خدیجہ کو سنایا، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئے، مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال لے گی شہر سے، اور کاش میں زندہ ہوتا تو آپ کی میں مدد کرتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے وہاں غار حرا سے تو انہوں نے کہا زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، کیونکہ آپ پہ کپ کپی تاری تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری جان نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، تحمل الکل، آپ جو ہے بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، آپ جو ہے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو ننگے ہوتے ہیں ان کو کپڑا پہناتے ہیں، اور مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہے، سخی ہے، بہت ساری صفات گنوائے۔ تو علماء نے لکھا ہے جس میں یہ صفات ہوں گے اللہ پاک اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ خیر، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور اسٹارٹ ہوا، یعنی کہ نبوت کے بعد مکی دور۔ ویسے تو یہ پورا مکی دور ہے، لیکن نبوت کے بعد کا مکی دور یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ دعوت دی۔ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوتے تھے۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 16 سالہ صحابی تھے، قبیلہ مخزوم جو ابو جہل کا قبیلہ ہے اسی سے اس کے تعلق تھا۔ اب حضور نے اس وجہ سے اس گھر کی سلیکشن کی تاکہ لوگوں کو وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ اتنا سنجیدہ اجتماع یہاں ہوتا ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، لوگوں کا عقائد، اللہ، توحید، آخرت، رسالت بتاتے اور ان کے اخلاق پہ محنت کرتے۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک اسی طرح خفیہ دعوت چلائی۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ نے پہلے خاندان والوں کو بلایا، پھر قبیلہ قریش کو بلایا، پھر عام عرب کو دعوت دی۔ سب نے انکار کر دیا، سب نے مخالفت کی، اور آپ کو بھی ستانے لگے، اور جو آپ پر ایمان لاتے ان کو بھی ستانے لگے، سخت مخالفت کی، اور طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا، آپ پہ کیچڑ اچالا گیا، آپ پہ اجوڑی ڈالی گئی، آپ کے گلے میں وہ پندر ڈال کے کھینچا گیا، اور آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، صرف اور صرف اس دین کی خاطر۔ یہ مکہ میں جب کافی 7 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت چلائی، اور آخر جب انہوں نے سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہ ہوا تو معاشرتی بائیکاٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ شیب ابی طالب جو ایک گاٹھی تھی وہاں 3 سال تک رہے، کوئی کھانا پینا، لوگ کچھ جو رحم دل تھے وہ چھپ چھپ کر آپ کو دے دیتے تھے، لیکن اکثر فاقے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کوئی چیز خریدنے جاتے، فرض کر لو ایک چیز 2 روپیہ کی، وہ کہتے تھے 1000 روپیہ، وہ کہتے 1000 روپیہ، وہ کہتے نہیں 5000 روپیہ، کوئی اس طرح کا۔ آپ پھر اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے مائدہ لے کر باقاعدہ بیت اللہ پہ لٹکا دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیمک اور وہ کیڑا اس نے اس معاہدے کو کھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تو وہ کہ بھائی آپ کا جو معاہدہ ہے وہ کیڑے نے کھا لیا ہے، تو پھر وہ معاہدہ ختم ہوا۔ پھر 10 سال جب ہو گئے نبوت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور غم پیش آئے جس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال، اس کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال۔ جب یہ ہوا تو پھر کفار کو تو اور موقع ملا، کیونکہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ جب تھی
تو بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے اور کفار ڈرتے تھے پھر بھی، لیکن ان دونوں کا جب انتقال ہوا پھر اور زیادہ ستانا شروع ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوچا کہ ابھی یہ تو نہیں مان رہے، بیرون مکہ دعوت دینے کے لیے گئے۔ سب سے پہلے طائف گئے، وہاں 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے ان سے بات کی، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ بات مانے، انکار کر دیا، اور شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا جو آپ کو پتھر مارے، اور اس 9 میل تک آپ کو پتھر مارے گئے، اتنا خون بہا آپ کا کہ جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ پھر آپ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں گئے، انہوں نے بھی ترس کھا کے آپ کو انگور دیے، انگور کا گچھا۔ ان کا خادم تو عداس وہ لایا، وہ جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا نینوا میں تو ہمارے بھائی یونس علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ایمان لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، جب واپس آئے تو آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پناہ لی، مطعم بن عدی کی پناہ لی، یہی نام ہے غالباً۔ پھر وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آیا حوصلہ لے کر، اس نے کہا میں نے حضور کو پناہ دی، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وقت گزارا، اور پھر آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے، اور پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، وہ لوگ چلے گئے، ان کے امیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ پھر یہاں حضرت حمزہ اور حضرت عمر جب ایمان لائے تو لوگ سمجھ گئے کہ پورے مکہ میں لوگ ایمان لے آئے، تو وہ واپس آئے، پتہ چلا کہ یہ تو خبر صحیح نہیں تھی، پورا مکہ تو ایمان نہیں لائے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر ہجرت حبشہ ہوئی، جس کے امیر جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ پھر واقعہ نجاشی کے دربار میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نہیں سنا؟ یہاں سے کفار مکہ نے 2 بندے بھیجے نجاشی کے پاس، اور وہ گئے نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ چور ہے، یہ باغ کرایا ہے اور یہ اپنا مذہب چھوڑ کے آئے۔ نجاشی نے بلایا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی کہ بھئی ہم پہلے گناہ گار تھے اور لڑکیوں کو مارتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اب ہمیں ایک نبی آ گیا، ہم ان کی بات مان رہے، نہ ہم نے کوئی ان کی چیزیں اٹھائی ہے، نہ کوئی چوری کی ہے، نہ کسی کو مارا ہے، یہ ہمیں چھوڑ نہیں رہے۔ نجاشی نے کہا تو بالکل صحیح بات ہے، کیوں آپ اس کو تنگ کر رہے؟ اچھا انہوں نے کیا کیا، جو نجاشی کے جو چیلے تھے نا ان کو گفٹس وغیرہ دیے، اور کہا کہ بھائی یہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ نجاشی نے پھر بلایا، حضرت جعفر نے پھر کہا، سورہ مریم کی تلاوت کی، تو حضرت نجاشی پھر جب انہوں نے یہ سنا تو وہ رونے لگے، اور ایک تنکا اٹھایا، کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک بھی اتنا بھی آپ نے غلط نہیں کہا، بالکل صحیح کہا ہے، وہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ان کو واپس بھیج دے جو کفار کے 2 بندے آئے تھے۔ تو یہ مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ وہاں رہے، غزوہ خیبر کے موقع پہ یا اس کے بعد پھر وہ واپس مدینہ گئے، کتنے سال تک، ٹھیک ہے۔ یہ تو مکی دور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کہاں چلے جائیں؟ مدینہ چلے جائیں۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ جب لوگ آتے تھے آپ دعوت دیتے تھے اسلام کی، تو 6 لوگ یثرب مدینہ سے آئے تھے، ان کو آپ نے دعوت دی، وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال وہ اپنے ساتھ 12 بندے اور لے آئے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ پھر وہ اگلے سال 73 بندے اور لائے، جس میں کچھ 2 عورتیں بھی تھیں، 2 یا 3، تو ان کی آیت پہ آپ نے بیعت کی۔ اس پہلے بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے اور دوسرے کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، یعنی پہلی بیعت دوسری بیعت۔ عقبہ ایک گاٹھی اس کو بولتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام بیعت عقبہ پڑ گیا۔ اور انہوں نے گزارش کی کہ ہمیں ایک بندہ دے دے جو ہمیں دین سکھائے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے تشکیل کی، اور عبداللہ ابن مکتوم یہ گئے، اور وہاں مدینہ میں انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اور پورا مدینہ مسلمان ہو گیا، اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ گئے۔